الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو، یہ جو مہینہ ہم گزار رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور پہلے مہینے کا آج دوسرا دن ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی محترم مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ نے جو 12 مہینے بنائے ہیں اس میں سے 4 مہینے بڑے حرمت اور عظمت والے مہینے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحج، یہ محرم کا مہینہ اور پھر رجب کا مہینہ ہے۔ اسے قرآن نے منہا اربعۃ الحرم کہا ہے۔ یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کے اندر ہزاروں برائیاں ہونے کے باوجود ان 4 مہینوں کی عظمت باقی تھی۔ ان 4 مہینوں میں وہ لڑائی جاری نہیں رکھتے تھے۔ اگر لڑائی شروع ہو گئی ہے تو ممکن حد تک لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ ان عظمت والے مہینوں میں سے ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح انگریزی سال کا پہلا مہینہ جنوری ہوتا ہے، اسی طرح اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ اب جو ہجری چل رہا ہے وہ 1440 پر 5 ہجری کا آغاز ہوا ہے، شروع ہوا۔
یہ مہینہ کس اعتبار سے پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے؟ تو اس کی ایک بڑی تاریخ کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام پورے زور و شور کے ساتھ دنیا میں پھیلتا جا رہا تھا، کئی ممالک مسلمانوں نے فتح کر لیے، مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے ملکوں کی فکر رہتی تھی کہ وہاں اللہ کے احکامات کو کیسے زندہ رکھا جائے، اور جب کوئی بات پہنچانا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھ کر ان ممالک تک اپنی بات اور پیغامات اور ہدایات کو پہنچاتے تھے۔ اسی زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحابی جو تھے، ان کے پاس بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہنچا کرتے تھے۔ وہ ان خط کو پڑھ کر لوگوں میں اس کا اعلان فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا، جس میں یہ لکھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ جو خط ہمیں بھیجتے ہیں اس خط میں کوئی تاریخ لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں مشکلیں پیش آتی ہے کہ آپ کے چند خطوط ہوتے ہیں کہ یہ خطوط پہلے آئے یا بعد میں آئے۔ تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مضمون کو پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فکر لاحق ہو گئی کہ واقعتاً اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام میں ہر بات کا حل موجود ہے، اب ہم کیوں اس سے پیچھے رہے؟ چلو ہم بھی ایک تاریخ مرتب کر لیں جس تاریخ سے ہم لوگوں کو خط بھیجا ہے۔ چنانچہ آپ نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع کیا جو بڑے ذہین تھے، قرآن و حدیث کو جاننے والے تھے، علم اور اچھی رائے دینے والے تھے، ایسے بڑے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ یہ اس وقت اہم ہے اور ضروری ہے، ہمارے فرامین کے بھیجتے وقت تاریخ ہونا چاہیے، بغیر تاریخ کے خطوط پہنچیں گے تو آئندہ امت کو مشکلات پیش آئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی تو چار پہلو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا۔
یہ کہ اسلامی تاریخ کیسے شروع کی جائے، کس سال سے اسلامی تاریخ شروع کیا جائے، تو بعض صحابہ نے رائے دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن سے اسلامی تاریخ شروع کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پسند نہیں آیا، کیونکہ یہود و نصارہ کا جو سال ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر شروع ہوتا ہے، اس پہ یہود و نصارہ سے مشابہت ہو جائے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ بعض صحابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی تاریخ شروع کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت کے لیے ایک بڑا حادثہ ہے، چنانچہ یہ بھی مناسب نہیں۔ بعض صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے آپ کی عمر 40 سال تھی، آپ جس دن نبی و رسول بنائے گئے وہاں سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کی جائے، تو حضرت عمر اور بعض صحابہ نے کہا یہ مکے کی تاریخ بڑی قربانیوں والی تاریخ تھی۔ اس کے بعد پورے صحابہ نے متفقہ طور پر یہ کیا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمائی وہاں سے اسلامی تاریخ شروع کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مدینہ جانے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو راحت عطا فرمائی، وہاں جانے کے بعد صحابہ سکون کی سانس لیے، اور پھر صحابہ نے تکبیریں کی، پھر اللہ کا حکم آیا کہ مکے پر چڑھائی کرو، پھر مکے پر چڑھائی کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ہجرت کے بعد فتح عطا فرمایا۔ تو اس کے بعد یہ طے ہوا کہ ہجرت کی تاریخ سے اسلامی تاریخ مرتب کی جائے، تو یہ جو ہماری ہجری شروع ہوتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے مدینہ جانے کے بعد جو تاریخ ہے وہاں سے ہمارے سن کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انگریزی تاریخ 2000 سے متجاوز ہے، اور اسلامی سال جو ہے وہ اس سے 500 سال سے زائد جو ہے پیچھے تھے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے 560 ساڑھے 500 سال پہلے پیدا ہوئے، اس لیے وہ عیسوی سے انہوں نے شروع کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے۔ اب جو مسلمانوں نے ہجری کی تاریخ کی وہ مدینہ منورہ میں ہجرت حضور کرنے کے بعد شروع فرمائی۔ تو بہرحال ایک اسلامی تاریخ کی ایک تاریخ ہے، یہاں سے ہجرت سے جو ہے مسلمانوں نے اسلامی سال کا آغاز کیا ہے۔ تو یہ مہینہ محرم کا مہینہ جو ہے اسلامی تاریخ کا پہلا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے کے آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ علماء فرماتے ہیں اس مہینے کے آنے پر مسلمانوں کو پچھلی زندگی سے توبہ کرنا چاہیے، پچھلی زندگی سے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے پھر سے ایک نیا اسلامی سال عطا فرمایا۔ اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے عمل والا بنا، سلامتی والا بنا، خوشی والا بنا، تیرے رضا والے اعمال کرنے کا ذریعہ بنا۔ تو صرف زبان سے مبارکباد دینا نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس مہینے میں ہمیں پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور اسی مہینے میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ایک لمبی تاریخ ہے. آپ کو کیوں شہید کیا گیا, کیسے شہید کیا گیا, کس طرح آپ کو تکلیف دی گئی, ایک مستقل تاریخ ہے. لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کا وقت آیا تو وہ بڑا دردناک وقت تھا. دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر گھیراؤ کیا تھا اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیاریں تھی, تلوار تھے. اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ, حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دشمنوں سے کہا کہ دیکھو مجھے نماز ادا کرنے کی مہلت دو. عین میدان جنگ میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی بات کے لیے مہلت مانگی تو وہ نماز کے لیے مہلت مانگی. اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے ترک کرنے کو, چھوڑنے کو گوارا نہیں کیا. میدان کربلا میں بھی آپ کا آخری عمل نماز تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری روح کو خوش کرنا چاہے اسے چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرے. حضرت امام حسین جانتے تھے اگر میں نماز چھوڑ کے شہید ہو جاؤں گا تو میرے نانا کو دکھ ہوگا, تکلیف ہوگی کہ میرا نواسا آخری وقت نماز ترک کر دیا. تو امام حسین نے موت کے وقت بھی امت کو یہ پیغام دیا چاہے تمہارے اوپر خراب سے خراب حالات آ جائے, بد سے بدتر حالات آ جائے, لیکن اس وقت بھی تمہیں نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ وہ شخص ناپسند ہے جو نماز ادا نہیں کرتا. اسی لیے نماز کے بارے میں کہا گیا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر پڑھے, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا ہے اشارے سے پڑھے. اس لیے کہ نماز ایسی اہم عبادت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے عین وقت سے پہلے بھی آپ نے امت کو نماز کی طرف متوجہ فرمایا کہ انسان مرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کو وہ بہت پسند ہے جو نماز کے بعد انسان چلا جائے, اس کے اوپر ایک نماز بھی قضا نہ ہو, ایک نماز بھی جو ہے ضائع نہ ہو. حالانکہ حضرت امام حسین شہادت کا مرتبہ پانے والے ہیں, لیکن آپ نے اس موقع پر بھی نماز کا اہتمام کر کے قیامت تک آنے والوں کو بتایا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل یہ نماز ہے. یہ نماز ہوگا آخرت میں کامیاب ہوگا, یہ نماز ہوگا دنیا میں کامیابی ہوگی. آج جتنی پریشانیاں ہمارے پہ اس کا واحد نتیجہ امت کا تعلق نماز سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ کتنے کرب والے حالات ہو, مشکل حالات ہو, نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. ابھی سال کا ابتدا ہے, عہد کر لے, ارادہ کر لے, جب حضور کے نواسے میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑے, تلواروں کے نیچے نماز نہیں چھوڑے, تو اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کر سکتا ہے. عہد کرے سال کے ابتدا میں کہ میں نماز ادا کروں, موت تک نماز ترک نہیں کروں گا, نماز سے غفلت نہیں برتوں گا. دوسرا اس مہینے میں جو عمل کرنا ہے وہ ایک عمل یہ ہے کہ عاشورے کا روزہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورے کے 2 روزے رکھا کرو, 9 تاریخ 10 تاریخ, محرم کے 9 تاریخ 10 تاریخ.
یا 10 تاریخ 11ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ ایک روزہ رکھنے سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ بہرحال یہ اس مہینے میں ایک عمل جو ہے وہ عاشورے کا روزہ ہے، وہ بڑا فضیلت والا روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشورے کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہمارے اکابرین کا، صحابہ کا معمول رہا ہے، عاشورے کے روزے کا اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ معلوم نہیں کس کے لیے یہ عاشورہ آخری عاشورہ ہوگا، اس لیے کوشش کریں کہ آنے والے عاشورے کی قدر کریں، اس پہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے رسومات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا اہم ضروری اعلان کہ پچھلے جمعہ بھی بتایا گیا تھا کہ یکساں سوئی کوڈ کے بارے میں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ہمارے سے مشورہ مانگا تھا کہ یکساں سوئی کوڈ کو نافذ کیا جائے یا نہیں، تو اس پر 13 جولائی تک رائے دینے کا آخری وقت دیا گیا، لیکن اب لا کمیشن آف انڈیا نے چونکہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے اس لیے اس نے کیا کیا، تاریخ بڑھا دیا 28 جولائی تک، اس کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا ہے۔ لہذا گزارش ہے بہت سارے احباب نے ابھی تک یکساں سوئی کوڈ کے خلاف اپنے سیل سے میسیج نہیں بھیجے گی، ای میل نہیں بھیجے گی، میں گزارش کرتا ہوں کہ وقت جو ملا ہے اسے غنیمت سمجھے، اپنے اپنے سن سے یکساں سوئی کوڈ کے خلاف میسیج بھیج دے۔ اگر بھیجنا نہیں آتا ہے تو الحمدللہ آج ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، صحیح کے اندر جو یہ پروسیس ہے اسے اچھی طرح جانتے ہیں، ان بچوں سے جو ہے اپنا ای میل روانہ کرتے کہ ہمیں یکساں سوئی کوڈ منظور نہیں ہے۔ کم از کم وقت کے موقع پر آواز اٹھانا، حرکت پہ آنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم غفلت پہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آزمائش سے دوچار کر دے گا، آزمائشیں ہم پر آئے گی، لہذا ہم پر جب آزمائش آئے گی تو ہماری آنے والی نسلوں کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ دشمن پوری طرح تیار ہے، نافذ کرنے میں لگا ہے، ہم لوگ ابھی غفلت میں ہیں۔ لہذا سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ فوراً یہ میسیج روانہ کریں۔ جو مسلمان احباب بھولے بھالے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ان کا فون لے کر بھی آپ یہ میسیج روانہ کر دیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ باطل طاقتوں کی ہر سازش سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔